كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام ناظرین، السلام علیکم. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے استاد محترم یعنی ٹیچر سر. کیونکہ بعض لوگ استاد کہنے پہ ناراض ہو جاتے ہیں. ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے، اللہ ان کو زندگی دے، اب بھی حیات ہیں، اسلم پرویز صاحب. وہ استاد کہنے پہ ناراض ہو جاتے تھے، پھر ہم انہیں سر کہا کرتے تھے. وہ انگلش کے ٹیچر تھے. ہم نے ایک دن ازراہ مذاق سر سے ادب کے دائرے میں پوچھا کہ سر آپ استاد کہنے سے کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ کہتا وہ جو ویگن چلانے والا اسے بھی لوگ استاد جی کہتے ہیں، آپ سر کہا کریں. خیر یہ تو ایک بات تھی. وہ قومیں اس طرح ترقی نہیں کر سکتی جہاں پر استاد بغیر کسی پلاننگ کے اس شعبہ میں آ رہا ہوں. میں پچھلے 20 سال سے اس شعبہ سے وابستہ ہوں. مجھے عجیب و غریب تجربات سے گزرنا پڑا. کہیں تو مجھے وہ استاد ملا جو ڈاکٹر بننا چاہتا تھا لیکن نہ بن سکا. اینڈ پہ بایولوجی یا زوالوجی باٹنی پڑھ کے وہ ٹیچر بن گئے. وہ مینٹلی تیار نہیں تھے اس شعبے کو اپنانے کے لیے. کہیں مجھے وہ ماہر ریاضیات ملا جو جناب انجینئر بننا چاہتا تھا لیکن وہ ریاضی کا نہ چاہتے استاد بن گئے. کہیں مجھے اردو ادب کے وہ اساتذہ ملے جن کا نہ کوئی نثر سے تعلق تھا نہ کوئی شعر و شاعری کا ان کے اندر سوجھ بوجھ تھی. انہوں نے بھی فرمایا کہ میں بس حادثاتی طور پہ استاد بن گیا. جس معاشرے میں حادثاتی استاد بنتے ہو نا، حادثاتی استاد سے کیا مراد ہے؟ یعنی نہ چاہتے ہوئے شعبے میں آ جانا. وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے لیے بھی مشکلات کھڑی کرتے ہیں اور معاشرے کے لیے بھی کھڑی کرتے ہیں. مجھے بہت سے انگریزی ادب کے استاد ملے جو کہنے لگے ہم CSS کی ٹرائی کر چکے ہیں، ادھر جاب نہیں ملی، چلو ہم نے کہا ٹیچنگ کرنا. تو آپ اس پیشے کا استحصال کر رہے ہیں نا. ہم دعوے اتنے بڑے بڑے کرتے ہیں جی فن لینڈ جیسا نظام تعلیم ہونا چاہیے، جاپان جیسا نظام تعلیم ہونا چاہیے. کبھی آپ نے اس بات پر تحقیق کی کہ وہاں ٹیچر بننا اتنا آسان نہیں ہے اور وہاں کے ٹیچر بہترین تنخواہ پاتے ہیں، بہترین تنخواہیں حاصل، وہ ڈیزرو کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈیلیور کرتے ہیں. تو جو شعبہ آپ اپنائیں یاد رکھیے یہ بہت نوبل پروفیشن ہے، بہت معزز پیشہ ہے، کوئی شک نہیں. لیکن اس میں وہ لوگ آئیں جو یہ سمجھتے ہوں کہ اس میں ہم امیر نہیں ہو سکتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو ہمارے معاشرے کے 10 to 15% ہیں جو گورنمنٹ سیکٹر میں ٹیچر ہے.
اگرچہ وہ بھی کوئی بہت اچھی تنخواہیں نہیں لے رہا، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں جو ٹیچر آتا ہے، جو استاد آتے ہیں، جو رسپیکٹڈ سر آتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر اس پیشے کو اپنانا چاہیے کہ ہم اس میں چل سکیں گے. آپ کا مزاج ایسا ہے، تو اس مزاج کے مطابق آپ چلیں. اگر نہیں چلیں گے پھر مشکلات کھڑی ہوں گی، پھر آپ اچھے ٹیچر نہیں بن سکتے ہیں، اور پھر مشکلات ہیں ادارے کے لیے، سب کے لیے. ٹیچر کے لیے جو ہے نا، قوت برداشت سب سے اہم ہے. جتنی آپ میں قوت برداشت ہوگی آپ اتنے اچھے ٹیچر بنیں گے. قوت برداشت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آج کا نوجوان طالب علم ریسرچر ہے، وہ تحقیق کر کے آئے گا. انٹرنیٹ آنے کے بعد یہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، چھوٹا سا گاؤں بن گئی ہے. وہ ادھر سے بھی سوال لے گا، تو آپ کو ہر طرح سے سوال کا جواب دینا ہوگا، اس کے منطقی سوال کا بھی اور غیر منطقی کا. کیونکہ وہ آپ کو آئیڈیالائز کرتا ہے بچہ. اگر آپ اسے مایوس کریں گے تو پھر سب سے مایوس ہو جائے گا کہ میں اور کس سے بات کروں. اور جو لوگ بھی دنیا میں مینٹر ورک کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں. کیونکہ جو مینٹل سٹریس ہوتی ہے وہ بیماریوں کی بنیاد ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں، جو بھی 40 سے اوپر سال کے ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں، عموماً وہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، یا دل کے مریض ہیں، یا کوئی اور مرض لاحق ہے. کیوں؟ کوئی ڈائٹ پلان نہیں ہے ان کا. کبھی ناشتہ کیا اور 2 پراٹھے کھا لیے، اور کبھی ایک چائے کا کپ پی کر چل دیے. یہ کھانے میں بے ضابطگیاں یہ بیماریوں کا سبب بنتی ہیں. تو ایک استاد کو، ایک ٹیچر کو اپنے کھانے پینے میں پراپر ڈائٹ پلان کرنا چاہیے، وگرنہ مشکلات ہوں گی اس کے لیے. اور پھر وہ اتنا امیر نہیں ہوتا کہ وہ اپنے دوائیوں کے اخراجات بھی اٹھا سکے. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور آپ نظم و ضبط رکھنے والے ہوں. اگر آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو آپ کا کلاس کنٹرولنگ بڑی اچھی ہونی چاہیے. کلاس کنٹرول سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ غیر ضروری سختی کریں بچوں پر، بلکہ آپ کا جو مضمون ہے اس کو اتنا دلچسپ بنائیں کہ بچے آپ کا منتظر ہو کہ سر کا لیکچر کس دن ہوگا. میں نے ایسے کئی اساتذہ دیکھے، بچے اسپیشلی انہی کا لیکچر لینے آتے ہیں. یہ آپ بھی جانتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ محنت کرتے ہیں، وہ مطالعہ کر کے آتے ہیں، ان بچوں کو ہر طرح سے مطمئن کرتے ہیں. باتوں سے بچے ہر طرح کے طالب علم ہوتے ہیں. کچھ بچے باتوں سے مروب ہوتے ہیں، کچھ آپ کی گفتار سے مروب ہوتے ہیں، لیکن ایسے بھی ہیں جو آپ کے علم سے متاثر ہوتے ہیں، آپ کے نالج سے متاثر ہوتے ہیں. پھر ہی آپ ایک اچھے کلاس کنٹرولر بنیں گے جب آپ اپنے مضمون کو اچھی طرح سے پڑھا سکیں گے. اور میں سمجھتا ہوں استاد جتنا بڑا مبلغ کوئی نہیں ہو سکتا.
ایک ایوریج ٹیچر روزانہ کم از کم اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں 4 لیکچر لازمی پڑھاتے ہیں. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہر کلاس میں 50 بچے ہیں تو کتنے بچے ہوئے؟ 200. وہ ان 200 بچوں کو ان کی زندگیوں میں انقلاب لا سکتا ہے. ان کے لیے ایک لائف چینجر گائیڈنگ سٹار بن سکتا ہے. ان کی زندگیوں میں انقلاب لا سکتے ہیں. ٹیچر وہ ہستی ہوتا ہے اگر وہ واقعی ٹیچر ہو تو. ہمیں ایسا بننا ہے بچوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں لائیں. ایک ہوتا ہے کہتے رہا نماز پڑھو نماز پڑھو. جب ایک نماز کا ٹائم ہوگا استاد وضو کر رہا ہوگا نا تو بچے کو احساس ہوگا کہیں نہ کہیں کہ ہمارے یہ سر روزانہ نماز پڑھتے ہیں. پھر آپ کہیں گے بچوں کو تو اثر پڑے گا. یہ نہ ہو بچوں کو نصیحت اور خود میاں فضیت، پھر تو نہیں ہو سکتا نا. ہمیں عمل سے ظاہر کرنا ہوگا. ہمیں بائی ایکشن پروو کرنا ہوگا کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں. یوں بچہ آپ کو فالو نہیں کرے گا بلکہ وہ ہنسے گا آپ کی باتوں پہ. مثال کے طور پر ہم بچے کو کہتے ہیں کلاس میں آپ نے موبائل فون نہیں لانا، کالج میں موبائل فون نہیں لانا. اور میں نے بہت سے اپنے بھائیوں کو دیکھے، اساتذہ کو دیکھے جو کلاس روم میں موبائل سن رہے ہوتے ہیں، فون سن رہے ہوتے ہیں. تو یہ تضاد ہے، ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. جب قول و فعل میں تضاد ہوگا تو کوئی ہم سے مطمئن نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ تحریک پیدا کریں بچوں میں اور انہیں یہ احساس دلائیں کہ کیا ہوا، ایک راستہ ختم ہو گیا، پھر بڑے راستے باقی ہیں. آپ انہیں اپنی منزلوں کی طرف بڑھانے میں مدد کریں. انہیں یہ احساس دلائیں کہ آپ کی یہ جو زندگی ہے یہ کوئی مقصد لے کر آئیں آپ یہاں پر. ان کو بامقصد زندگی کی طرف لے کے جائیں. آپ خود بھی عملی طور پر نماز پڑھیں، قرآن کو بتائیں کہ ترجمے سے پڑھیں تاکہ ان کی زندگیوں میں ایک تحریک پیدا ہو، انقلاب آئے ان کی زندگیوں میں. ان کو رشتوں کا پتہ چلے. اب تو یہ حال ہوا پڑا ہے، گھر سے والدین بھیج دیتے ہیں صبح ادارے میں جاؤ، شام کو ٹیوشن سینٹر میں جاؤ. تربیت کا پہلو ہی ختم ہو گیا. تو پھر وہ جب ڈاکٹر بنے گا پہلے تو اپنے پیسے پورے کرے گا نا. وہ اچھا انسان تو نہ بنا سکا معاشروں سے، تو اچھا انسان بنائے پہلے. اور پھر جو سب سے بڑا کویسچن مارک ہے، سوالیہ نشان ہے آج کے اساتذہ پر یا استاد محترم پر، وہ یہ ہے کہ وہ جدید طریقوں سے، جدید طریقہ تدریس سے متعارف ہی نہیں ہے. اسے معلوم ہی نہیں ہے اکثر کو کہ آن لائن لیکچر ہم نے کیسے دینا ہے، اس کے کیا میرٹس ہیں اور کون سے ڈی میرٹس ہیں، کون سی ہم نے گیجٹ استعمال کرنی ہے، وہی نہیں پتہ. اب لاک ڈاؤن لگا 1.25 سال سے تو ہمارا پورا تعلیمی نظام کھل کر سامنے آ گیا کہ یہ ہمارا تعلیمی نظام ہے. کم از کم ہر ٹیچر کو
جدید تعلیمی آلات کے استعمال کرنے کا پتہ ہونا چاہیے. نہیں ہوگا تو پھر آپ حادثاتی استاد ہیں. بائی چانس ٹیچر، بائی چوائس نہیں ہے. زمانے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر وہ تبدیلیاں ضرور لائیں جو اس کی ضرورت ہیں، وگرنہ آپ گیم سے باہر ہو جائیں گے، وگرنہ آپ پھر پیچھے رہ جائیں گے. اور کچھ ہر استاد کو زندگی جینے کے اصول و ضوابط مرتب کرنے چاہیے. یہ آپ کی عادتیں آپ کے شاگردوں میں آئیں گی، یہ جنریشن ٹو جنریشن چلیں گی. تو آپ کا ہر عمل آپ کے بچوں کے لیے مشعل راہ بھی بن سکتا ہے، اور اگر کوئی منفی عمل ہوگا وہ ان کے لیے خطرناک بھی بن سکتا ہے. تو ایک ٹیچر کو بچوں کے لیے آئیڈیل پرسنالٹی ہونا چاہیے، ایک متوازن شخصیت کا مالک ہونا چاہیے. ٹیچر ایک گائیڈنگ سٹار ہوتا ہے، اسے ویسے ہی ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو ان کے منزل کی نشاندہی کرے تاکہ وہ ایک کامیاب شہری بن سکیں. اساتذہ سے انتہائی معذرت کے ساتھ کہ اگر ان کی کہیں دل آزاری ہوئی، میں نے کوشش کی جو میری ریئل فیلنگز تھی وہ میں نے آپ سے بات کی. میں نے کوئی تقریر نہیں کی، میں نے سادہ اور سیدھی سیدھی لائف لائک باتیں کی ہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ لیکچر ضرور پسند آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.